السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و حوث کا آئینہ ہے۔ راوی ملک صفدر حیات، ریٹائرڈ DSP۔ ان دنوں میں تھانہ مرید کے میں تعینات تھا۔ لاہور سے براستہ GT روڈ راولپنڈی کی طرف سفر کرے تو مرید کے لاہور اور گجرانوالہ کے تقریباً درمیان میں پڑتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا، آج کل خاصا پھیل چکا ہے اور خبروں میں بھی رہنے لگا ہے۔ وہ اگست کی ابتدائی تاریخیں تھی۔ میں ایک صبح حسب معمول تیاروں کا تھانے پہنچا تو پتہ چلا رات سے ایک جوڑا حوالات میں بند ہے۔ میری رہائش تھانے کے اقوی حصے میں واقع چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں تھی۔ رات کو جب میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف گیا تو حوالات خالی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ کارنامہ نائٹ ڈیوٹی والے عملے نے انجام دیا تھا۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، افضل، ہارون کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ جی ملک صاحب۔ وہ مجھے سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ہارون ایک ایسا ہی تھا اور آج کل رات کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں مجھے بتا سکتا تھا کہ اس جوڑے کا کیا قصور تھا جسے رات انہوں نے تھانے کے حوالات میں بند کر کے رکھا تھا اور مجھے اس واقعے کی اطلاع تک نہیں دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI ہارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حسب دستور مجھے سلیوٹ کیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا، ملک صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہی والا تھا اور آپ نے یاد فرما لیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگوں نے رات کسی جوڑے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ جناب، میں انہی کے بارے میں بتانے کے لیے تو آپ کے پاس آ رہا تھا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہم نے انہیں سرے عام فوش حرکتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جناب۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے چونک کر ایسے ہی کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملک صاحب، جب ہم اس جوڑے کو گرفتار کر کے تھانے لائے تو اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ ایسا ہی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہیں کون لوگ؟ میں نے ایسے کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور آدھی رات کو کس قسم کی فحش حرکتیں کر رہے تھے جو تمہیں مجبوراً انہیں گرفتار کر کے تھانے میں بند کرنا پڑا؟ جناب، ان کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں ہے۔ ASI نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، یہ لوگ کہیں اور سے یہاں آئے ہیں۔ جب میں نے انہیں گرفتار کیا تو کانسٹیبل حفیظ بھی میرے ساتھ تھا۔ حفیظ اسی قصبے کا رہنے والا ہے اور یہاں کے بچے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کا مرید کے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ایسے سے پوچھا، وہ لوگ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں، لیکن یہ میاں بیوی آئے کہاں سے ہیں؟ میں نے الجھا زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جب وہ یہاں کے وسیق نہیں تو پھر سرے عام فحش حرکتوں کے لیے انہیں ہمارے قصبے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ملک صاحب، میں نے ان سے جو پوچھ گچھ کی اس کے مطابق ایسا ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا، ان لوگوں کا تعلق موزہ رتھا والی سے ہے۔ وہ 2 دن پہلے مرید کے آئے ہیں اور یہاں ایک بیوہ نعمت بی بی کا گھر کا ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے رہ رہے ہیں۔ مرد کو منڈی مرید کے میں کوئی نوکری وغیرہ بھی مل گئی ہے۔ موزہ رتھا والی مرید کے مغرب میں لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رتھا والی سے مرید کے تک ایک کچا راستہ آتا تھا۔ ایسے ہارون کی پیش کردہ وضاحت مجھے ہضم نہ ہوئی اور میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، تم فوراً اس جوڑے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ASI نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کی اور چند لمحات کے بعد وہ دونوں میرے سامنے حاضر تھے۔ میں نے بغور سرتپا ان کا جائزہ لیا۔ مرد کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل و دراز قامت شخص تھا۔ اس کی تھوڑی پر گہرے زخم کا ایک نشان بڑا واضح تھا۔ اس نے مناسب سائز کی گھٹی ہوئی مونچھیں رکھی ہوئی تھی جو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ عورت، بلکہ اسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی عمر 18-19 کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ بونے قد کے مالک ایک حسین و جمیل اور تیزرا لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی مقناطیسی کشش تھی۔ وہ خاموشی کی حالت میں بھی آنکھوں سے باتیں کرتے محسوس ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرا وہ اس قسم کا تھا، یہ کمبخت اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لایا ہے۔ وہ دونوں میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور خاصے خفا دکھائی دیتے تھے۔ میں نے مرد کی آنکھوں میں ٹانکے ڈال کر سخت لہجے میں پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، فرید۔ میں نے نگاہ کا زاویہ لڑکی کی جانب موڑا اور کہا، تمہارا نام؟ نرگس۔ فرید کی بنسبت اس نے زیادہ اعتماد سے جواب دیا، تم دونوں موزہ رتھا والی سے آئے ہو؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ میاں بیوی ہو؟ فرید نے فریادی انداز میں وضاحت کرتے مجھ سے بتایا کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے۔ گاؤں میں اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تھا اور کھیتی باڑی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اپنی بیوی کو لے کر مرید کے آ گیا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا تھا، اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی مناسب نوکری مل جائے گی۔ اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا اور ایک آڑتی
برکت باجوہ نے منڈی مریدکے میں اسے اپنی دکان پر منشی رکھ لیا، چنانچہ وہ نعمت بی بی سے ایک کمرہ کرائے پر لے کر یہاں رہنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وضاحت مجھے متاثر نہ کر سکی۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ گاؤں دیہات سے جو مرد کمانے کے لیے شہروں یا قصبے جات کا رخ کرتے تھے وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو اٹھائے نہیں پھرتے تھے، اگرچہ ان دونوں کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، تاہم ان کی مریدکے میں آمد سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ابھی اپنے ایک بندے کو بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق کروا لوں گا، وہ پہلے نعمت بی بی سے جا کر ملے گا اور بعد ازاں منڈی پہنچ کر برکت باجوہ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ جی ضرور، آپ تصدیق کروائیں، نرگس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہمیں گھر جانے دیں، رات ہم نے حوالات میں بڑی مشکل سے گزاری ہے، ایک تو قیامت کی گرمی، اوپر سے مکھیوں سے بھی بڑے سائز کے مچھروں نے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیا۔ تم دونوں کو جانے کی اجازت تو مل جائے گی، میں نے ایک کے بعد دیگر ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ فرید نے سر پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تم دونوں کو میرے بندوں نے جس نازیبا حالت میں گرفتار کیا ہے وہ تو میاں بیوی کو یوں سرعام زیب نہیں دیتی۔ میں نے فرید کو تیز نظر سے گھورا، اور ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو یا۔ ایسا ہی ہارون نے مجھے بتایا تھا کہ بیوہ نعمت بی بی کے گھر کے باہر گل میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں سے جوڑے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہارون کے مطابق فرید ٹانگیں لٹکائے چبوترے پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ نرگس اس کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کا بندہ نرگس کے چہرے پر جھکا وہ سو کنار میں مصروف تھا۔ پولیس کی آمد پر وہ ہڑ بڑھا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ آپ ہم سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں، نرگس نے اضطراری لہجے میں کہا، اس بات میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں، ہم اصلی میاں بیوی ہیں، 1 سال پہلے ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی، یہ معاملہ قسم لینے یا قسم دینے سے حل نہیں ہوگا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تصدیق بہت ضروری ہے، جہاں تم لوگوں نے آدھی رات حوالات میں گزاری ہے، 1-2 گھنٹے اور صبر کر لو۔ فرید اپنی پوزیشن صاف کرنے کی غرض سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے موسم کو دیکھا ہے نا، کتنی زبردست گرمی پڑ رہی ہے، ادھر گاؤں میں تو ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھی آرام سے سو سکتے تھے، لیکن نعمت بی بی نے ہمیں اپنی بیٹھک جو کرائے پر دی ہے اس کی تو دیواروں سے بھی آگ نکلتی ہے، پورا دن اس پر دھوپ پڑتی ہے اور رات کو تنور بن جاتی ہے۔ ہم گھبرا کر باہر چبوترے پر آ بیٹھے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میں نے اسے دبکا مارا، گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھنے سے تم لوگوں کو کس نے منع کیا ہے؟ تمہاری گرفتاری تو اس خطرناک حرکت کا نتیجہ ہے جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ نرگس ہونٹ کاٹنے لگی، جبکہ فرید پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو ضروری ہدایات دے کر اس جوڑے کے بیانات کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے میز کے سامنے سجی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ایسے ہی ہارون کو نگاہ کے اشارے سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ جب صرف میں اور زیر حراست جڑا رہ گئے تو میں نے فرید سے کہا، جب تک تم دونوں کے بیانات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر میرے سامنے ہی بیٹھے رہو گے، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی جان میں جان آئی۔ ظاہرہ حوالات کی بنسبت میرا کمرہ بدرجہ بہتر جگہ تھی، تاہم تھانے کے مخصوص ماحول کی اپنی ایک دہشت اور وحشت ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں میں اور چہروں پر جھلک رہی تھی۔ میں چند لمحات ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے میاں بیوی رشتے کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنے تسلی کی خاطر میں ان کا انٹرویو لینے کے انداز میں انہیں گھسنے لگا۔ تم لوگوں کے سب عزیز رشتہ دار تو ادھر رتا والی میں ہی ہوں گے؟ جی ہاں، نرگس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ نرگس جواب دینے میں پہل کر رہی تھی، جیسے سے خدشہ ہو کہ کہیں فرید کی الٹی سیدھی بات نہ کہہ ڈالے۔ نرگس کا یہ احتیاط بھرا انداز بھی میرے مبینہ شک کو مہمیز کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نرگس سے پوچھ لیا۔ میرے باپ کا نام یعقوب ہے اور ماں کا نام عائشہ بی بی، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارے؟ میں نے سوال نظر سے فرید کی طرف دیکھا۔ نصیب بیگم اور کرم دین۔ میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، پھر پوچھا، 1 سال پہلے تم دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ فرید نے متذبذب انداز میں نرگس کی جانب دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، جی ان کا نام مولوی شرافت ہے۔ کیا تمہیں یہ نام پتہ نہیں تھا؟ میں نے گھور کر فرید کو دیکھا۔ پتہ تھا جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ رتا والی کے ایک مولوی صاحب تھے جو مدینہ مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، ہم دونوں کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ پھر تو میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرگس کی جانب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ جی وہ متمابلانہ انداز میں بولا، میں ڈر گیا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ کس سے؟ مجھے یوں لگا تھا کہ آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی بندے کو ہمارے گاؤں بھیجیں گے۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا، وہاں سے بھی آپ ہمارے بارے میں تصدیق کریں گے۔
تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تمہارے خوفزدہ ہونے کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تم دونوں میاں بیوی ہو تو پھر پریشانی والی بات کون سی ہے؟ جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ کا جو بندہ گاؤں جا کر ہمارے بارے میں پوچھ پڑتال کرے گا وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، تو تمہاری پریشانی کا یہ سبب ہے؟ میں نے متصافانہ انداز میں گردن ہلائی۔ اگر اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس قسم کی حرکت کیوں کی تھی؟ وہ جناب بس غلطی ہو گئی، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، معاف کر دیں جی، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہارے بیانات کی تصدیق ضروری ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور اس حوالے سے بھی تمہیں بے فکر رہنا چاہیے کہ ادھر رتہ والی میں تمہارے کرتوتوں کا بھانڈا نہیں پھوڑا جائے گا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی اور وہ مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں باری باری گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آ گیا جسے میں نے فرید و نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے نعمت بی بی اور برکت باجوہ کی طرف بھیجا تھا۔ میرے بندے کی رپورٹ کی روشنی میں وہ جوڑا صاف ثابت ہوا، لہٰذا میں نے جانے کی اجازت دے دی، اس ہدایت کے ساتھ، تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ابھی رتہ والے سے تصدیق کرنا باقی ہے۔ جی، نرگس نے مختصر کہا، اور اس دوران اگر تم دونوں علاقے کو چھوڑ کر کہیں جانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے مزید کہا، اگر کہیں آنا جانا بہت ضروری ٹھہرا تو پہلے تھانے میں رپورٹ کرو گے، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ میں ایک سادہ لباس اہلکار کو تم دونوں کی خفیہ نگرانی پر مامور کر رہا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جو مجھے تم لوگوں کی سرگرمیوں کی خبر دے گا، اس سے زیادہ ہوشیار اور چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے لمحاتی توقع کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمجھ رہے ہو نا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بیک زبان ہو کر کہا، جی۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ خفیہ نگرانی والی بات میں نے اسے محض ڈرانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خصوصی ہدایات دے کر اس اہلکار کو رتہ والی روانہ کر دیا، جو اس سے پہلے نعمت بی بی اور برکت باجوہ سے مل کر آیا تھا۔ میرے سٹاف کے اس بندے کا نام حنیف تھا۔ حنیف کی خالہ موزہ رتہ والی میں ہی رہتی تھی، اور اس نے مجھ سے خصوصی درخواست کی تھی کہ وہ آج کی رات وہاں گزار کر صبح واپس آئے گا۔ میں نے حنیف کی استدعا قبول کر لی۔ گزشتہ رات گھر چمک کے ساتھ وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ ساون کے آخری ایام تھے، بارش برستی تو موسم خوشگوار ہو جاتا اور دھوپ نکل آنے پر یہی موسم بڑی خطرناک صورت اختیار کر لیتا تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ پچھلی رات کسی نے فرید پردیسی کو قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں اسی فرید کی بات کر رہا ہوں جس کا روزگار اسے رتہ والے سے کھینچ کر مرید کے لے آیا تھا، اور اس کی مبینہ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے ایک اہلکار کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پچھلی رات ہونے والی بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر ڈالا تھا۔ بیوہ نعمت بی بی کا گھر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں مختلف گلیوں میں سے گزر کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں اچھے خاصے لوگوں کو ہجوم پایا۔ وہ صبح کا وقت تھا، لیکن دھوپ کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا، بارش تھم گئی تھی، تاہم آساس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ میں نعمت بی بی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھک میں آ گیا، کیونکہ مقتول فرید کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی۔ میں فوراً سے پیشتر لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ فرید کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ بستر سے آری ایک چارپائی پر چیت پڑا تھا۔ اس طرح کے ایک خطرناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست دکھائی دیتا تھا، اور بلا شبہ یہی قاتل خنجر اس کی موت کا سبب بھی تھا۔ میں نے اکڑو بیٹھ کر اور گردن چکا کر چارپائی کے نیچے متلاشی نگاہ دوڑائی تو وہاں خونی خون پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ یہ خنجر کی دھار کا کمال تھا۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش تلاش کرنا ناممکن نہیں تھا کہ میں نے گزشتہ روز جس فرید سے تھانے میں ملاقات کی تھی اب وہ قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ جائے واردات پر ضروری کارروائی کے دوران مجھے دو چیزوں نے بری طرح چکایا تھا۔ نمبر 1، لاش کی پوزیشن۔ نمبر 2، نرگس کی غیر موجودگی۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو بڑی شرافت کے ساتھ چپ چاپ لیٹ کر قتل نہیں ہو جاتا، بلکہ زندگی کی آخری سانسوں میں اس کا بدن بے طرح تڑپتا پھڑکتا ہے۔ مگر چارپائی پر پڑی مقتول کی لاش کو دیکھ کر ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا، اور مقتول کی بیوی نرگس بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں موقع کی کارروائی مکمل کی، پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کے بعد وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ جب اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی تو میں نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اور گھر کی مالکن کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ بیوہ خاتون نعمت بی بی کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک فربا اور پست قامت عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد سوال کیا تو وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، رات کے دونوں جی ٹھیک ٹھاک سوئے تھے۔ میں نے تشویش بھرے انداز میں اسی کے الفاظ دہرائے۔
اب ان دونوں میں سے ایک قتل ہو چکا ہے اور دوسری منظر سے غائب ہے۔ تم مجھے مقتول کی بیوی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو کیا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تھانے دار پتر، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ دونوں میاں بیوی رات کو بیٹھک میں سوئے تھے۔ وہ سادگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، پچھلے دن آپ نے تھانے میں انہیں خوب ڈانٹا تھا۔ ان لوگوں نے رات کو مجھے ساری کہانی سنائی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آتے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گی تو یہ حادثہ پیش آ چکا ہوگا۔ تو تمہیں اس واقعے کے بارے میں آج صبح پتا چلا ہے؟ لاش کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ مقتول فرید کی موت نصف شب کے آس پاس واقع ہوئی ہوگی۔ خون کا جماؤ بھی میرے اس اندازے کی تصدیق کرتا تھا۔ نعمت بی بی نے جواب میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی اور کہا، ہاں مجھے صبح پتا چلا ہے۔ تمہیں کس طرح پتا چلا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے، کیا تم بیٹھک کے اندر گئی تھی؟ ہاں میں اندر گئی تھی، بلکہ مجھے اندر جانا پڑ گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر نعمت بی بی کو دیکھا۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ وہ انک کے پیچھے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد نرگس بھی بیٹھک سے باہر نکل آتی ہے۔ اس کے گھر والے کی ڈیوٹی پر منڈی جانا ہوتا ہے۔ وہ فرید کے لیے ناشتہ وغیرہ میرے گھر کے باورچی خانے میں ہی بناتی ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے تو یہی ہو رہا تھا جناب۔ کھانا پکانے اور کھانے پینے کے لیے میں نے اپنے برتن اور باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ لمحے بھر کے توقع کے بعد ایک گہری سانس لے کر تنفس کو درست کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، فرید کے ناشتے کا وقت ہو گیا تھا اور نرگس بیٹھک سے باہر نہیں نکلی تو مجھے اچنبھا ہوا۔ میں نے سوچا جا کر پوچھوں تو صحیح کہ ان لوگوں کا کیا پروگرام ہے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی اور دوسرا گھر کے اندر کھلتا ہے۔ میں نے اندرونی دروازے پر دستک دی، اس کے ساتھ ہی نرگس کو بھی آواز دی۔ جناب پھر کیا ہوا؟ نعمت بی بی نے اتنا اچانک یہ سوال کیا کہ میں چونک اٹھا۔ چونکہ اس کے استفسار کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے بڑی سادگی سے کہہ دیا، نہیں پتا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید آج ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن میں نے جب دروازہ کھٹکایا تو دوسرا ہی معاملہ نکلا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، دوسرا کون سا معاملہ؟ یہ لوگ رات کو سوتے وقت بیٹھک کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیا کرتے تھے۔ بڑی سنجیدگی سے بولی، لیکن میرے دروازے بجانے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی دروازہ کھل گیا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو انہوں نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ اوہ! میں نے متذبذب انداز میں نعمت بی بی کو دیکھا اور پوچھا، کیا دروازہ کھلا پا کر تم بیٹھک کے اندر چلی گئی تھی؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر ایک جھرجھری لے کر بتانے لگی، بیٹھک میں پہنچی تو دیکھا فرید چارپائی پر مردہ پڑا تھا اور نرگس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور گھر کے داخلی دروازے کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ بھی کھلا پڑا تھا۔ وہ لکنے زدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے جی دروازہ تو بند ہی تھا لیکن اس کی کنڈی اتری ہوئی تھی، جبکہ رات کو سوتے وقت میں نے یاد سے دروازے کو کنڈی چڑھائی تھی۔ تم بیٹھک میں داخل ہوئی تو فرید چارپائی پر مردہ پڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اپنے کرایہ دار کی لاش دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی؟ انہیں ہاتھوں کو افسوسناک انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں گھر سے باہر نکل آئی اور آس پڑوس والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ انہی میں سے کسی نے تھانے جا کر اطلاع دے دی اور آپ تفتیش کرنے میرے گھر آ گئے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی جناب۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے نعمت بی بی، میں نے گھمبیر انداز میں کہا، کیا تم نرگس کی پرسرا گمشدگی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ نہیں جی بالکل نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ اور فرید کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا، تمہاری نظر میں یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھانے دار جی، وہ بے چارگی سے بولی۔ ان لوگوں کو اس علاقے میں آئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یا ان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یا ان کے کتنے دوست اور کتنے دشمن، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک نکتہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ کسی دوست کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے نعمت بی بی کو دیکھا اور کہا، نرگس کی پرسرا گمشدگی دو راستوں کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہے۔ نمبر 2، فرید کا قاتل جو کوئی بھی تھا وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ساتھ لے جانے والے معاملے پر بھی دو راہیں کھلتی ہیں، یا تو قاتل زبردستی نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور یا پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ اگر مرضی والی بات پر غور کیا جائے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نرگس قاتل کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے نعمت بی بی؟ جی میں کیا بتا سکتی ہوں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، مجھے تو نہیں لگتا کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ تمہیں کس بنا پر ایسا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار جی، اب ان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، وہ تو معاملانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ دونوں روزی روٹی کے چکر میں اپنے گاؤں سے یہاں آئے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 دنوں میں انہیں بڑے پیار اور اتفاق سے رہتے دیکھا ہے۔ میں نہیں سوچ سکتی کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ نرگس اپنے شوہر کو قتل کیا ہے نہیں، بہت جلد اس حقیقت کا کھوج لگا لوں گا۔ میں نے کہا،
तुम मियां बीवी के बारे में जो कुछ भी जानती हो मुझे बताओ। मैं तो जी इतना ही जानती हूँ कि नरगस ने मुझे बताया था, वही मैं पूछ रहा हूँ। मेरे इस तफसार के जवाब में नेमत बीबी ने मुझे जो तफसील सुनाई वो बयान वही थी जो गुज़श्ता रोज थाने में नरगस और फरीद की जुबानी मुझ तक पहुंची थी। कोई नई बात न पाकर मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, यह कहानी तो उन्होंने मुझे भी सुनाई है, लेकिन सच्ची बात यह कि मुझे इनके बयान पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था, इसलिए कि मैंने कल अपने एक बंदे को मोजा रत्ता वाले रवाना कर दिया था ताकि इनके सच झूठ का अंदाजा हो सके। वो बंदा आज किसी वक्त वापस आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग नजर आएगा। मैंने तवक्कुफ करके सोचती हुई नजर से नेमत बीबी को देखा और एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया, जब तुम दरवाजा खुला पाकर बैठक में दाखिल हुई तो तुमने फरीद को मुर्दा हालत में चारपाई पर पड़ा पाया, जरा सोचकर बताओ इस वक्त बैठक का बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था या फिर बंद था? वो दरवाजा तो बंद था जी, वो चौंके हुए लहजे में बोली। सिर्फ बंद था या कुंडी भी चढ़ी हुई थी? कुंडी भी चढ़ी हुई थी, इसने जवाब दिया। कुंडी भी चढ़ी हुई थी, मैंने खुद कलामी के अंदाज में दोहराया, फिर कहा, इसका मतलब यह है नरगस बैठक के अंदरूनी दरवाजे से निकलकर सहन में पहुंची होगी और फिर घर का बैरूनी दाखिली दरवाजा खोलकर बाहर चली गई होगी। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, वो कैसा रही के अंदाज में बोली। मैंने पूछा, इन 4 दिनों में कोई इनसे मिलने भी आया, खास तौर पर पिछली रात? नहीं जी कोई नहीं, इसने बताया। मैं गहरी सोच में डूब गया, फिर पूछा, नेमत बीबी पिछली रात तुम्हें ठीक तरह से नींद आई थी या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली, जी मैं तो ठीक ही सोई थी और ठीक वक्त पर सुबह मेरी आंख भी खुली थी। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि मैंने नेमत बीबी की आंखों में देखते हुए कहा, फरीद को जिस तरह सीने में खंजर उतारकर मौत की नींद सुलाया गया है वो नजरअंदाज कर देने वाली बात नहीं। ये काम चुपचाप खामोशी से नहीं होगा। फरीद ने जिंदगी हारने से पहले भरपूर मुज़ाहमत की होगी। क्या पिछली रात तुमने ऐसी आवाजें सुनी थी जिनसे अंदाजा हो कि बैठक में कुछ गड़बड़ है? नहीं जनाब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। वो सादा से लहजे में बोली, मैं रात को जब सोई थी तो फिर सुबह ही मेरी आंख खुली। बैठक में रात को क्या वाकया पेश आया इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती। एक बात बताओ नेमत बीबी, मैंने सवाल जवाब के सिलसिले को समेटते हुए पूछा, तुमने इस जोड़े को आंखें बंद करके अपनी बैठक किराए पर दे दी थी या इनके बारे में कुछ पूछ पड़ताल भी की थी? पूछ पड़ताल कहाँ से करती जी? वो बेबसी से पलके झपकाते हुए बोली, इन लोगों को यहाँ कोई नहीं जानता था। मैं किसके पास जाकर तस्दीक करती या किसकी जमानत पर इन्हें बैठक किराए पर देती? वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए मैंने इन्हें रहने के लिए बैठक किराए पर दे दी। एक दूसरे की जरूरत? मैंने उलझन सदा अंदाज में कहा, मैं कुछ समझ नहीं सका। सीधी सी बात है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोली, इन्हें रहने के लिए कमरा चाहिए तो मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने इन्हें घर की बैठक किराए पर दे दी। तुमने इनके साथ कितना किराया तय किया था? 10 रुपए महीना, नेमत बीबी ने जवाब दिया। नेमत बीबी के जवाब से परेशान या हैरतज़दा होने की जरूरत नहीं। उस जमाने में एक आम आदमी की माहाना तनख्वाह 30-50 से ज्यादा नहीं हुआ करती थी। उस हिसाब से किराया माहाना आमदनी का लगभग 30% था। लोग खामखा कहते कि जमाना बदल गया है, कुछ भी तो नहीं बदला। आज भी 15,000 कमाने वाला 5,000 रुपए किराए के घर में रहता है। ना तो चीजों में कोई बदलाव आया है और ना ही इंसान की जरूरियात जिंदगी में कोई तब्दीली आई है। मैंने नेमत बीबी से सवाल किया, उन्होंने तुम्हें किराए की मद में कुछ रकम एडवांस भी दी थी? नहीं जी, इसने नफी में गर्दन हिलाए बताया। फरीद ने मुझे यकीन दिलाया था कि तनख्वाह मिलते ही मुझे 2 माह का किराया एक साथ दे देगा। फरीद का वादा और यकीन दहानी तो इसके साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने ख्याल अफरोज लहजे में कहा, अब तुम किसी किराए वगैरह की तवक्को नहीं रखना। जाहिर है जी, अब मुझे कौन किराया देगा? वो ठहरे हुए लहजे में बोली। फिर तशवीश भरे अंदाज में पूछा, थानेदार जी, मैं इस वाकई की वजह से किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगी? सब कुछ तुम्हारे हाथ में नेमत बीबी, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। क्या मतलब जी? वो आंखें फैलाए हुए मुस्तफसर हुई। मतलब बहुत सीधा साधा है, मैंने सरसराती आवाज में कहा। तुमने मेरे सवालात के जवाब में जो कुछ भी बयान किया है, अगर वो सदाकत पर मबनी है तो फिर तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, और अगर तुमने मुझसे कोई गलत बयानी की तो फिर तुम किसी भी खतरनाक सूरत हाल के लिए तैयार रहना। नहीं जनाब, वो गन्नफी में गर्दन झटकते हुए बोली, मैंने आपसे कोई झूठी बात नहीं की। बस तो फिर तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। इसके चेहरे पर इत्मीनान की परछाई लहराने लगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, नेमत बीबी एक बेवा औरत थी। इसका शोहर करामत अली को फोत हुए कई साल गुजर गए थे। करामत अली मरते वक्त नेमत बीबी के लिए 2 चीजें छोड़ गया था, एक ही मुख्तसर सा मकान और दूसरे 3 एकड़ जमीन। इस जमीन को नेमत बीबी ने ठेके पर दे रखा था और वहां से इतना अनाज आ जाता था कि इसकी अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। दीगर जरूरत जिंदगी को पूरा करने के लिए अपने मकान की बैठक को अक्सर बेशतर किराए पर उठा देती थी।
میں نعمت بی بی کے گھر سے واپس آنے لگا تو اس نے پوچھا، جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھک سے خون وغیرہ صاف کر دوں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، جب تک لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا اس کمرے کی ہر شے جو کی تو رہے گی، بلکہ یوں سمجھو کہ میں تمہارے گھر کے ایک بیٹھک کو تالا بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری اس بات پر کوئی بھی اچھا یا برا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور میں اسے ضرور ہدایات دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔